اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 83 اور 84 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو حق کی دعوت دی اور معجزے دکھائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، جادوگروں کو بلاتے ہیں، جادوگروں کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرایا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جادوگر جو تھے وہ ہار گئے، ان کے جادو کے سارے سامان جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے سب کھا لیے، ختم کر دیے، اور جادوگر پھر ایمان لے آئے۔ اس سے پہلے کی بات اب کی جا رہی ہے، نبی کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کے لوگ سارے حضور کو اچھی طرح جانتے ہیں، خاندان کے بندے بھی ہیں، ایمان نہیں لا رہے۔ فرمایا کہ محبوب گھبرانے کی بات نہیں ہے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنہم، کہ موسیٰ علیہ السلام پر بہت تھوڑے سے نوجوان یا بچے ایمان لائے۔ شروع میں موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق دی تو وہ لوگ جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل، اور فرعونیے تھے قبطی طاقتور تھے، مالدار تھے، بنی اسرائیلیوں کو غلام بنایا ہوا تھا، ان سے کام لیتے تھے، اپنی مرضی سے ان کے ساتھ ظلم و ستم بھی کرتے تھے، جو چاہتے ان کو دیتے نہ دیتے، یہ کمزور تھے۔ یا موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق دی، پیغام دیا اللہ تعالیٰ کا، نبوت کا اعلان کیا، اب وہ ڈرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی، ہم ایمان لے آئیں گے تو جو فرعون جو ہے، جو خدا بنا بیٹھا ہے، ہمیں کہتا ہے میری عبادت کرو، میں ہی بادشاہ ہوں، میری ملکیت ہو، تم میری رعایا ہو، جو میں چاہوں وہ تم کرو۔ اب وہ بڑا ظالم بھی ہے، اس کے ساتھی اس کے لشکر بڑے ظالم ہیں، ہمیں سزا دیں گے، ماریں گے، اس وجہ سے ڈرتے ہوئے ایمان نہ لائے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہمت والے تھے، جوان تھے، لڑکے تھے، وہ ایمان لائے کہ دیکھی جائے گی، جو حق ہم نے دیکھا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب فرعون نے اعلان کیا موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، جب اس کو درباریوں نے کسی نے بتایا کہ تیرا ایک بندہ پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری سلطنت ختم کرے گا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے ٹائم پہ کئی بچے پیدا ہوتے جو تھے، فوراً مروا دیے بنی اسرائیل کے۔ اب یہ ہوتا کہ بعض بیویاں ان کے بچے پیدا ہوتے تو دوسری قوم کی بیوی کو دے دیتی، بتاتی نا، اور جو قبطی لوگ تھے فرعون کے خاندان، ان کو دے دیتی۔ وہ بچے جوان ہو گئے، جب موسیٰ علیہ السلام اعلان کیا تو وہ ایمان لے آئے، نہ کہ فرعون اس کے ساتھیوں سے، اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، وہ بھی نوجوان بچے، بڑے نہیں، کیونکہ فَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون جب بڑا سار اٹھانے والا تھا، مغرور تھا، تکبر تھا، فَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، ہاتھ سے پڑھنے والا تھا، زیادتی کرنے والا، خدائی کا دعویٰ کر دیا اس نے، میں بادشاہ بھی ہوں، خدا بھی ہوں، ساری حکومت میری ہے، ساری سلطنت میری ہے، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، ہر بات میری مانو۔
ظلم ستم کرتا تھا۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، قوم سے کہا، یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، سنو اگر تم ایمان لائے ہو یا ایمان لاتے ہو، اللہ پر ایمان لا رہے ہو، اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، تو پھر اس سے نہ ڈرو، نہ فرعون سے، نہ اس کے درباریوں سے، نہ اس کے لشکر سے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو غالب ہے ہر کام پر، جب اس پر ایمان لاتے ہیں، وَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مسلمین، اگر سچے مومن ہو نا تو بالکل اس سے، فرعون سے اور دوسروں سے نہ ڈرو، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا، ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر کوئی ظلم و ستم کرتا ہے اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اس واسطے فرعون اور اس کے ساتھیوں کا، لشکروں کا، درباریوں کا ڈر نکال کے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا سچا مسلمان ہونا ظاہر کرو، بے شک ڈرو نہیں۔ انہوں نے پھر کیا کہا؟ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی بارک عالم اعظم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔